میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں نا کچھ ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ اگر کسی کو اس طرح سے ہیلوسینیشن ہونا شروع ہو جائے, آوازیں سنائی دے رہی ہیں, ہر ٹائم آوازیں سنائی دے رہی ہیں, اب وہ انسان خود بھی پریشان ہے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور کنسسٹنٹ اگر آپ کو ایسا فیئر ہے کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے تو ان کی سلیپ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, وہ سو نہیں پاتے ہیں کافی دن. تو اس کے بعد وہ خود سے کوئی نہ کوئی میڈیکیشنس لینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. آپ کا اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی مس, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ آج کل اسپیشلی اس دور میں ہر شخص کے ہاتھ میں ایک اسمارٹ فون موجود ہے. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ سلیپ ڈسٹربڈ ہوتی ہے, ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور اس کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں چاہتے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو مسئلہ ہے وہ گوگل میں لکھتے ہیں اور وہاں سے جو بھی میڈیکیشن نظر آتی ہے وہ خود سے سیلف میڈیکیشن شروع کر دیتے ہیں. شیزوفرینیا کے مریض جو ہوتے ہیں بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اپنی دوائی خود پرچیز کرتے ہیں جا کے کہیں سے اور سیلف میڈیکیشن شروع کر دیتے ہیں. اس میں بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اوور ڈوز کر سکتے ہیں. مختلف قسم کی میڈیکیشنز جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں سوٹ کرتی ہیں ان کو کمبائنڈ یوز کر سکتے ہیں. ایسے مریض جس گھر میں رہتے ہیں ان کا اثر و رسوخ کسی میڈیکل سٹور تک, وہاں سے میڈیکیشنز لے کے آنا اور یا آن لائن آرڈر کر دینا, یہ چیزیں بڑی سپرویژن میں ہونی چاہیے. فیملیز جن کے گھروں میں ایسے مریض ہوتے ہیں ان کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے, کیونکہ خدا نخواستہ اگر فیملی کو نہیں پتہ اور مریض نے کہیں سے آرڈر کر دیا ہے, سامان ڈیلیور ہو گیا ہے اور اس نے بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے سے خود سے میڈیسنز کھانی شروع کر دی ہیں, تو اس میں اوور ڈوز ہو سکتا ہے. وہ ایک چیز نقصان نہیں دے گی تو دوسری چیز اس کو نقصان دے گی اور جان سے جا سکتا ہے. تو اس کو بھی فیملیز لائٹلی نہ لیں, اس پہ نظر رکھیں اور کوشش کریں کہ اگر کوئی ذہنی مریض ہے تو اس کا ڈائریکٹلی یہ موبائل فون کا استعمال, انٹرنیٹ کا استعمال جتنا ہو سکے سپروائزڈ کریں, اپنی سپرویژن میں استعمال کروائیں, اس کو فری ہینڈ نہ دیں. تو سر علی, ہم نے کچھ ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ ایک پیشنٹ ہے وہ اسکیزوفرینیا کے ان میں سمٹمس ہیں, لیکن ساتھ میں وہ کوئی نہ کوئی ڈرگ یوز کر رہے ہیں, سادہ سگریٹ کا استعمال کر رہے ہیں, کینابس کا استعمال کر رہے ہیں. یہ چیز ان کی اسٹیٹ کو کس طرح سے ورس کرتی ہے یا کس طرح سے امپیکٹ کرتی ہے؟ Definitely it affects the condition of a patient suffering from schizophrenia. 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں شیزوفرینیا کی. ایک ایسا ہوتا ہے کہ مریض کینابس کا استعمال کر رہا ہے, بالکل, اور کینابس کے استعمال کی وجہ سے اس کو سائیکوسس ہو جاتا ہے, اس کے اندر سمٹم سائیکوسس کی آ جاتی ہیں. اسے ہم کہتے ہیں ڈرگ انڈیوسڈ سائیکوسس. اور علاج ہو گیا, مریض ٹھیک ہو گیا, گھر چلا گیا, دوبارہ اس نے چرس کا استعمال شروع کیا, کینابس کا استعمال شروع کیا, اور وہ سمٹمز پھر دوبارہ سے ریوائیو ہو جاتی ہیں, پھر علاج ہوتا ہے. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب ملٹیپل ٹائمز علاج ہوتا ہے, ریلیپس ہوتا ہے, علاج ہوتا ہے, ریلیپس ہوتا ہے, تو جو ڈرگ انڈیوس سائیکوسس ہے یہ نشہ چھوڑنے کے بعد بھی شیزوفرینیا میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو شیزوفرینیا کے کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کسی وقت میں چرس پی ہوتی ہے, چرس کا استعمال کیا ہوتا ہے, اور اب وہ چرس چھوڑ چکے ہوتے ہیں, لیکن جو سمٹمز ہیں وہ پرماننٹلی ان کے ساتھ رہ جاتی ہیں. یہ ڈرگ انڈیوس سائیکوسس کنورٹڈ انٹو شیزوفرینیا. ایک اور ہے جس سے شیزوفرینیا جینس میں سے آتا ہے. فیملی میں کسی کو ذہنی مرض تھا اور وہاں سے وہ ٹرانسفر ہوتے ہوتے کسی مرد یا خاتون میں ٹرانسفر ہو گیا, اس سے بھی آ سکتا ہے. شدید سٹریس کی وجہ سے, بہت زیادہ کوئی شخص سٹریس میں ہو, اس کو انگزائٹی ہو, اس کے زندگی کے معاملات اتنے بڑے لیول پہ ہیں, مشکلات ہیں, اس سے ہینڈل نہیں ہو رہی ہیں, اور وہ ٹینشن لیتا ہے, سٹریس لیتا ہے, اس کی سب سے پہلے نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, وہ راتوں کو جاگتا ہے, دن میں بھی نیند پوری نہیں کر رہا ہوتا. تو جیسے جیسے سلیپ ڈسآرڈر آتا ہے, آہستہ آہستہ ایک شخص ہے جس کی نیند ڈسٹربڈ ہے, اب وہ کچھ دنوں سے نیند صحیح نہیں کر رہا ہے, اب وہ جب جاگا ہوا ہے تو اس کو ہیلوسینیشن شروع ہو جائیں گے. آپ دیکھیں جس بندے کی نیند پوری نہ ہو اس کو لوگ اور آوازیں ویسے ہی دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں. یہ سمٹمز خدا نخواستہ اگر وہ پری ڈسپوزڈ ہے پہلے ان بیماریوں میں تو پرماننٹ بھی ہو سکتی ہیں.
تو ہم نے یہ دیکھا میڈم کہ شیزوفرینیا 2-3 وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ایک ہم نے دیکھا کہ کینابس انڈیوس سائیکوسس کنورٹنگ انٹو شیزوفرینیا. دوسرا اس کے کہیں فیملی میں سے جینس میں سے ٹرانسفر ہو رہی ہے. اور تیسرا شدید سٹریس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جس میں کہ نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. نیند ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس کو ہیلوسینیشن شروع ہو جاتے ہیں. ہیلوسینیشنز پھر جو ہوتے ہیں وہ جو ٹیمپرری ہوتے ہیں وہ پرماننٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کسی شخص میں، خاتون میں، مرد میں شیزوفرینیا کے علامات آ سکتے ہیں.